بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، آج ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنا ہے، خصوصاً وہ ہمارے ساتھی جو پرانے کہلاتے ہیں۔ پرانوں کے لیے بہت اہم بات ہے، ضرور سنیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو اسکپ کر کے نہ سنا کریں، بلکہ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی محنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اس میں جو بیٹھے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اس سے احتراز کرے گا وہ برائیوں کے، گناہوں کے اور فتنوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ تو دوستو، واقعتاً حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہی طرح یہ کام ہے، لیکن کاش یہ کام ہم اصول اور آداب سے کر رہے ہوتے تو اس کے بہترین فوائد ابھی تک ہمارے سامنے آ چکے ہوتے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال ایسے دیا کرتے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کر دیا کریں۔ بڑی کنجوسی کرتے ہیں آپ لوگ شیئر کرنے میں اور لائک کرنے میں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لکھنے میں، اور خصوصاً سب سے بڑی کنجوسی ہمارے بھائیوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور پوری آڈیو، پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ جو بات ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دین کے لیے 10-5 منٹ نکال لینا ایسی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ چلیے چلتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کا کام سانپ کے پٹارے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ سانپ کے پٹارے کی طرح ہے۔ کئی مرتبہ جب ساتھیوں نے بات کو سنا تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے پوچھا، اس کی تشریح چاہی، تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے، ہوا یوں کہ ایک مدرسہ تھا جس میں طالب علم پڑھا کرتے تھے۔ ایک کمرے میں 3-4 لڑکے رہتے تھے، ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ وہ لڑکا جناتوں کا لڑکا تھا، اور وہ نوجوان، وہ طالب علم جانتے تھے کہ یہ جنات کا لڑکا ہے، لیکن آپس میں گل مل کر علم حاصل کر رہے تھے دین کا۔ ایک دن وہ باہر کھڑے ہوئے کسی بات پہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے کہ ادھر سے ایک سپیرا نکلا۔ کون نکلا بھائی؟ سپیرا نکلا، جو سانپوں کو پکڑتے ہیں۔ تو یہ جو لڑکا تھا، جو جناتوں کا لڑکا تھا، اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے، چلو اس سے تھوڑا سا مزہ کر لیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ سانپ بن کر اس سپیرے کے آگے آ گیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سپیرے کے جیسے ہی نگاہ سانپ پہ پڑی، وہ اس کی طرف جھپٹا، لیکن چونکہ وہ جنات تھا، جو سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا تھا، پھرتیلا بہت زیادہ تھا، بھاگا، تو سپیرے نے اس کا پیچھا کیا اور منتر پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا۔ جب منتر پڑھ کر اس پر پھونکا تو سانپ تیزی کے ساتھ ادھر ادھر بھاگنے لگا، ایسے جیسے کسی چیز سے بچ کر بھاگ رہا ہو۔ سپیرا اس کا پیچھا کرتا رہا، لیکن سانپ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار ایک مسجد سامنے تھی، سپیرا، وہ سانپ اس مسجد کے اندر گھس گیا، وہاں اندر گیا، پیچھے پیچھے سپیرا بھی پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی سپیرا اندر پہنچا تو سانپ پھر بے چین ہو گیا اور پھر باہر نکل بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے اسے کچھ نظر نہ آیا تو سپیرے کا جو ٹوکرا، جس میں پنجرا جو ہوتا ہے، جس کے اندر وہ پٹاری میں اپنے سانپوں کو رکھتا ہے، وہ کھلا ہوا رکھا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا سانپ آیا اور اسی پٹاری میں بیٹھ گیا، اور سپیرا تیزی کے ساتھ آیا، اس نے اس پٹارے کو بند کیا، کپڑے میں باندھا، کاندھے پہ لٹکا کے چل دیا۔ اب جو اس کے دوست تھے طالب علم، جو کہ انسان تھے، انہوں نے کہا اس سپیرے سے، ارے بھائی،
इसे कहाँ ले जा रहे हो, ये तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ये सांप नहीं है जिसे तुम सांप समझ के ले जा रहे हो, ये जिन्नातों का बेटा है, ये हमारे साथ तालीम हासिल करता था, इल्म दीन सीख रहा था। तो सपेरा कहने लगा, अरे जाओ जी, बहुत दिन के बाद तो मुझे एक सांप मिला है, तुम मुझे ये बातें सुना रहे हो। खैर, जब ज्यादा कहा लड़कों ने तो सपेरे ने उस सांप को छोड़ दिया। सांप जैसे बाहर आया इंसानी शक्ल में, फिर से वापस आ गया और लड़कों के साथ अपने कमरे में आ गया, अपने मदरसे में आ गया। तो लड़कों ने कहा कि तुम तो बड़ा तूफानी बातें कर रहे थे कि मैं ये करता हूं, मैं वो कर दूंगा और मैं उससे ऐसे फंसाऊंगा, ऐसे परेशान करूंगा। तुमने तो कुछ ना किया, तुम तो सीधे जाके उसके पिटारे में बैठ गए। आखिर मसला क्या था? तो वो जो सांप बन के पहुंचा था जिन्नातों का बेटा, वो कहने लगा, दरअसल मैं जैसे ही उसके सामने पहुंचा और थोड़ी दूर आगे बढ़ा था कि उसने मंत्र पढ़कर मेरे पे फूंका। अब उसके मंत्र पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे चारों तरफ आग ही आग भड़क उठी हो, आग ही आग भड़क उठी हो। मैं भागा आग से बचने के लिए, जिधर जा रहा था उधर मुझे आग ही नजर आ रही थी। कुछ नजर ना आया तो मैं मस्जिद के अंदर घुस गया। मस्जिद के अंदर थोड़ा सुकून था, लेकिन वो सपेरा भी मस्जिद के अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही फिर मस्जिद में भी मुझे हर तरफ आग ही आग नजर आने लगी। अब मेरे सामने बस एक रास्ता था और वो था कि जो उसका पिटारा था बस उसके अंदर आग नहीं थी, जो सांपों का पिटारा खाली रखा हुआ था उसमें आग नहीं थी, बाकी हर तरफ आग ही आग मुझे नजर आ रही थी। चुनाचे मैं उस आग से बचने के लिए सीधा जाके उस पिटारे में बैठ गया। तो दोस्तों, दावत की मेहनत उसी सांप के पिटारे की तरह है, उस सपेरे के पिटारे की तरह है कि इसके अंदर जो दुबक के बैठ जाएगा, जो दुबक के बैठ जाएगा वो तो बच जाएगा, वरना बाहर फितने ही फितने हैं और बाहर गुनाह ही गुनाह हैं, बाहर आफतें ही आफतें हैं। इसलिए हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मिसाल दिया करते थे कि दावत की मेहनत तो सांप के पिटारे की तरह है। बात हमारी समझ में आ जाए, अल्लाह करे कि बात हमारी समझ में आ जाए। समझ में नहीं आ रही दोस्तों, सबसे ज्यादा गलती किससे हो रही है? सबसे ज्यादा गलती हमारे काम करने वाले साथियों के साथ हो रही, साथियों से हो रही है। कि फरमाया करते थे हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन्हें जो है उनकी कब्र को नूर के फूलों से भर दे, अपने साथियों से कहते थे कि कहीं मैं घबराया करता हूं कि कहीं ये इस्तदराज तो नहीं है कि मैं इस काम को सही समझ के कर रहा हूं और ये काम सही ना हो। घबराया करते थे और अपने साथी जो उलमाए कराम थे, बड़े बड़े शेखैन थे, उनसे कहा करते थे कि मेरे लिए दुआ करो कि कहीं मैं गलती पर तो नहीं हूं, कहीं मैं किसी फितने में तो नहीं फंस गया। आखिरकार आखिर वक्त में बड़े बड़े जो उस वक्त के उलमा थे, उन्होंने कहा कि मैं कसम खाकर हम लोग इस बात की गवाही देते हैं और मैदान हश्र में भी हम इस बात की गवाही देने को तैयार हैं और देंगे कि आप किसी भी इस्तदराज में नहीं फंसे हैं, बल्कि आपने तो बहुत ही जबरदस्त काम किया है और आपकी इस मेहनत और इस फिक्र और कुल्हन की वजह से अल्लाह ताला ने दावत की मेहनत को हर जगह फैला दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे आलम में दीन की मेहनत का काम चल रहा है। लेकिन हम लोग जो 4 महीने और चिल्ले लगा के आते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो जिम्मेदार समझने लगते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बड़ा मसला है ये बहुत बड़ा मसला है अपने आप को। अगर हम कितना भी मेहनत कर रहे हों, ये समझ लीजिए, हालांकि बात कड़वी है, अल्लाह मुझे भी समझा दे, आपको भी समझा दे। मसला ये है कि हम कितनी भी मेहनत कर रहे हों, कितनी भी मेहनत कर रहे हों और कितने भी जो है अल्लाह के रास्ते में लोगों को निकाल रहे हों और सुबह से शाम तक लगे रहते हों दावत की मेहनत में, लेकिन अगर हमारे अपने अंदर का ईमान नहीं बन रहा है, हमारे अपने अमाल नहीं सुधर रहे हैं, हमारी अपनी नमाजें नहीं में ध्यान नहीं लग रहा है, तो ये बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। हम काम कर नहीं रहे हैं, बल्कि ये समझें कि हम धोखे में मुब्तला हैं। दोस्तों, मैं बात अपनी तरफ से नहीं करा, बहुत बड़े एक आलिम जो दावत की लाइन के बहुत बड़े आलिम हैं, उनसे मैंने ये बात सुनी
اور وہی بات میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت کا خیر کا معاملہ فرمائے۔ دوستو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی بڑی محنت سے لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک دعوت کی محنت میں لگا رہتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتا ہے، لیکن کیا اس کے اپنا فائدہ ہو رہا ہے؟ سب سے مقدم ذات تو دوستو اپنی ہے۔ اگر اس کی نمازیں نہیں سدھر رہی، اگر اس کی نمازوں کا دھیان نہیں لگ رہا، اگر اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اگر اس کے اخلاق نہیں سدھر رہے، اگر اس کے معاملات نہیں سدھر رہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ کام اس کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ تو دوستو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے مقدم ذات اپنی ہے، تو ہم دین کی محنت کر رہے ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس سے زیادہ اپنے اوپر محنت کر رہے ہوں کہ اپنے اعمال صحیح کریں، اپنے اخلاق بہتر کریں، اپنے معاملات بہتر کریں، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھے رہیں اور باہر والوں کے لیے بھی اچھے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بہت لحاظ رکھیں کہ ہمارے جو عبادات ہیں ان میں جان ہو، عبادات برائے رسم نہ ہو، عبادات میں جان ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ہوگی دوستو جب ہم اخلاص کے ساتھ، فکر کے ساتھ، کلہن کے ساتھ دعوت کی محنت میں لگے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصول اور آداب کے ساتھ اور فکر اور کلہن کے ساتھ اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا ایک دوسرا چینل بھی ہے مکمل دین، آپ اسے بھی سبسکرائب کریں، اور اس ڈسکرپشن باکس میں ہم نے اس کا جو ہے لنک دے دیا ہے، اس پہ جا کے آپ سیدھے ہمارے چینل پہ جا سکتے ہیں۔ اس میں مسائل کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں تاکہ فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل جو نماز کے، روزے کے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں وہ بھی ہم تک پہنچتے رہیں اور ان پر بھی ہمارا عمل ہوتا رہے، ورنہ ہم عمل تو کر رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، روزے رکھ رہے ہوں گے، ہم عبادات کر رہے ہوں گے، لیکن اگر مسئلے ہم کو نہیں معلوم ہے تو پھر مسائل کے خلاف عمل کریں گے، وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے ان پرانوں کے جو ہے ساتھ عافیت و خیر کا معاملہ فرمائے، اور ہمارے نئے ساتھیوں کے ساتھ بھی عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ دوستو پرانے ہیں تو نئے بنیں گے، پرانے ہیں تو نئے بنیں گے، جب پرانے ہی نہیں رہیں گے تو نئے کہاں سے بنیں گے؟ اس لیے پرانوں کو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کا خاص لحاظ رکھنا ہے کہ وہ ساتھی جو دعوت کی لائن سے جڑ نہیں رہے ہیں انہیں گرا ہوا نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم انہیں جوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ عافیت، خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔